اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ میرے عزیز دوستو، ہم اکثر شرک کا مطلب صرف بت پرستی سمجھتے ہیں، لیکن فقہا اور محدثین نے اس کی گہرائی کو سمجھایا ہے۔ شرک صرف باہر کی بتوں کا نام نہیں، بلکہ انسان کے اندر چھپا ہوا نفس سب سے بڑا بت ہے اور شرک کا سبب ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بندگی صرف رکوع اور سجدے کا نام نہیں، بلکہ کسی کے حکم کو اللہ کے حکم پر ترجیح دینا بھی غیر اللہ کی عبادت ہے۔ ایک حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر سود حرام ہے لیکن ہم اپنے کاروبار کے لیے اسے اپنا رہے ہیں تو ہم نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیا اور نفس کے حکم کو آگے رکھا۔ یہ شرک اطاعت ہے، یہ شرک خفی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے نفس نے مجھ سے ایک عجیب خواہش کی۔ وہ گناہ کی خواہش نہیں تھی، بلکہ نفس نے کہا کہ آج تھوڑا زیادہ عبادت کر لو۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت عبادت کی خواہش تو اچھی ہے، پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میرا نفس مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں آج زیادہ عبادت کر کے تھک جاؤں تاکہ کل کی اور میرے دل میں تکبر آ جائے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس کتنا مکاری سے حملہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی نیند سے جگانا تو دور، وہ ہمیں عبادت میں بھی دکھاوا کروا کر شرک خفی میں مبتلا کرا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ صبح جب نیند غالب ہوتی ہے اور نفس کہتا ہے کہ سو جاؤ، لیکن مومن بستر چھوڑ کر مصلی سنبھالتا ہے تو یہی اصل جہاد ہے۔ حنفی اکابرین نے یہ بتایا ہے کہ انسان عبد النفس سے نکل کر عبد اللہ بن جائے، یہی اصل چیز ہے۔ قرآن میں 8 چیزوں کا ذکر آتا ہے: باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، مال، کاروبار اور مکان۔ اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے تو انسان تباہی کے قریب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، عبد الدینار اور عبد الدرہم ہلاک ہو گیا۔ نام بھلے ہی عبد الرحمن ہو، لیکن اگر دل میں صرف پیسہ بسا ہے تو وہ شخص حقیقت میں پیسے کی پوجا کر رہا ہے۔ ہندوستان کے ایک سلطان گزرے ہیں، ناصر الدین محمود۔ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود وہ بیت المال سے 1 روپیہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے۔ وہ رات بھر جاگ کر قرآن مجید کی نقش و نگاری کرتے اور دن میں ٹوپیاں وغیرہ سیتے تھے، پھر اس سے جو پیسہ ملتا اسی سے اپنا کھانا کھاتے۔ ایک بار ان کی بیوی نے کہا، جو کہ ملکہ تھی، سلطان، میرے ہاتھ روٹی پکاتے وقت جل جاتے ہیں، ایک نوکرانی رکھ لیجئے۔ سلطان نے جواب دیا، میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ یہ خزانہ تو عوام کی امانت ہے، اگر میرے ہاتھ میں طاقت ہے تو مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا چاہیے۔ فقہا کے نزدیک اصل عبداللہ وہ ہے جو سلطنت کا مالک ہو کر بھی دولت کا غلام نہ بنے اور صرف رزق حلال پر اکتفا کرے۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک میں نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کسی کو دکھانے کے لیے سجدہ لمبا کر دے تو وہ شرک خفی میں مبتلا ہے۔ اس شرک کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیٹی کو دیکھنا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ نوافل اور صدقات چھپ کر کیے جائیں تاکہ ریا کی جڑ کٹ جائے۔ اللہ کی ذات تو الحی القیوم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ شفاعت بھی صرف اللہ کے حکم سے ہوگی۔ ہم کسی ولی یا فرشتے کو مشکل کشا سمجھ کر نہیں پکار سکتے، بلکہ ان کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں، مگر پکار صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ حقیقت میں نفس کی بندگی ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے اور انسان اس پر توبہ نہ کرے تو وہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہیں تاکہ ہماری توحید خالص ہو جائے، ہماری عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، ہمارے ہر کام
اللہ کے لیے ہو جائیں۔